سوال ہے ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ سوال ہے موسم کے مطابق۔ ثقیفہ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ، ایک دوست کے گھر میں گیا تو اس کا بچہ وہ میرے ساتھ پیار کرے، لڑیاں کرے، تو میں نے خوش ہو کر نا اس کو 500 روپے کا نوٹ ایسے پکڑایا۔ کہتا ہے نہیں 500 کا نہ دینا، یہ بابا لے لیں گے، 100 روپے والا دے دے، وہ نہیں لیں گے۔ اتنا لاکھوں کا مہنگا موبائل ہے، اور استعمال کس لیے؟ پورن موویز دیکھتے ہیں، زنا کے لیے، ٹائم کے لیے، فلاں تھان تے مل رہا ہے، فوٹوਆਂ کرنیاں، سیلفیاں لینیاں۔ بھائی یہ جو پیسے ڈیجیٹل کرنسی کو پیپر کرنسی میں لینا، جیز کیش اور ایزی پیسہ، اس پر جو کمپنیز کی فیس ہیں، داڑھی نہ کٹانا، خط نہ کرانا سنت ہے۔ اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں خط کراؤ داڑھی کٹاؤ، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سوال ہے ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ سوال ہے موسم کے مطابق۔ ثقیفہ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ ایک قریشی قبیلہ ہے جس کی جو حویلی ہے نا، ڈیرا، یعنی جیسے گاؤں کے اندر کوئی چوپال، بیٹھک، ڈیرا، حویلی ہوتی ہے، اس حویلی کو عربی زبان کے اندر ثقیفہ یعنی بنو ساعدہ کی حویلی۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو بنو ساعدہ اس کی حویلی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ وہ بہت بڑی جگہ تھی اکٹھ کرنے کی، وہاں پر اکٹھ ہوا کہ رسول اللہ کے بعد جانشین کون ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ انصاری، چونکہ انہوں نے مہاجرین کو پناہیں دی ہیں، مال بڑا خرچ کیا ہے، ضرورتیں پوری کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مہاجر جنہوں نے اول اسلام قبول کیا۔ کسی نے کہا ایک مہاجروں میں سے اور ایک انصاریوں میں سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا قریشی امام ہے۔ کون امام ہے؟ قریشی۔ اب قریشیوں میں کون؟ ابوبکر صدیق نے تجویز دی، عمر جو ہے نا بڑے دلیر ہیں، ان کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے کہا، یہ دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر رسول اللہ کا محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے پھر دڑا دڑ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے جی ثقیفہ بنی ساعدہ۔ آج بھی سعودیہ گورنمنٹ نے مسجد نبوی کے باہر اس حویلی کو آباد رکھا ہے اور خوبصورت رکھا ہے کہ جس حویلی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ سب بھائی کا سوال ہے کہ جیز کیش کسی پیسے پہ پیسے جو لائے تو 10 روپے کاٹتے ہیں، اگر نکلوا لے تو 20 روپے کٹنگ کرتے ہیں، یہ سود کے ذمہ میں نہیں آتا؟ بھائی یہ جو پیسے ڈیجیٹل کرنسی کو پیپر کرنسی میں لینا، جیز کیش اور ایزی پیسہ، اس پر جو کمپنیز کی فیس ہیں وہ حکومت کے ساتھ پیچ اپ کے بعد طے ہوتی ہیں۔ لینے اور دینے میں فیس کا کچھ فرق ہوتا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے، بالکل درست ہے پاجی۔ کمپنی کی فیس سے الگ پیسے لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں بیٹا، مثال کے طور پہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں نا یہودیوں عیسائیوں کی، ان کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے؟ مولوی صاحب منہ پہ ہاتھ رکھیں، اللہ معاف کر دے آپ کو۔ کافروں کے کاروبار کا طریقہ سمجھ لو، طریقہ واردات۔ وہ کمائی سودا بیچنے والوں کو نہیں دیتے۔ صابن ہے، کھیر ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، موبائل کمپنیاں ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، اس کے بیچنے پر بیچنے والے کو پروفٹ کتنا ہے؟ 10 پیسہ، 20 پیسہ، 50 پیسہ، 1 روپیہ، بہت مشکل، اتنے اس کے اوپر مارجن ہوتا ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ کمائی کس کو دیتی ہیں؟ وہ کمائی دیتی ہیں میڈیا کو۔ وہ کمائی کس کو دیتی ہیں؟ میڈیا کو۔ بوتلوں کی ایسی مشہوری آئے گی کہ مشہوری دیکھ کر ہی بندے کو پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ مشہوری کے اندر لڑکا کریم لگا رہا ہے، کالے تو گندمی تو گورا ہو گیا، اتنے بیٹھے اندر میں سب تو پہلا اٹھ کے کریم لے رہی ہیں۔ یہ کافر جو ہیں، ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں، یہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ میڈیا کو دیتی ہیں۔ مثال پیپسی کی ایک بوتل ہے، ہم لیتے ہیں 50 روپے میں، 10 روپے وہ میڈیا کو دیتے ہیں، 10 روپے اس پہ خرچہ ہے، 30 روپے وہ خود لے کر جاتے ہیں۔ کتنے؟ 30 روپے خود لے کر جاتے ہیں۔ گجرانوالا کا پانی ہے، یہیں کا کیمیکل کمپنی کے ہیں، 10 روپے اس کی پروڈکشن پر خرچہ ہے، 10 روپے میڈیا کو دیں گے، 30 روپے بے ایمان خود لے کر جائیں گے۔ اور بندہ جو ہے
وہ آندا میری دکان نہیں چلنی، گاہکاں دے پھیرے تد وجنے نے جی میں بوتلاں رکھیاں۔ اب ہوتا کیا ہے، فریزر چل رہا ہے، پاکستان میں بجلی جو ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے، مہنگی ترین بجلی ہے۔ اب ایک آدمی 100 بوتلیں لگاتا ہے روزانہ کی، ٹھنڈی کرتا ہے ان کو 24 گھنٹے میں، جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ آپ ان پر ڈیوائیڈ کریں تو بوتل کے اوپر کئی دفعہ 5 روپے 3 روپے 2 روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے اپنا نقصان نہیں کرنا، ایسا جو اضافہ ہے وہ جائز اضافہ آپ بتا کر لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے انہوں نے گرم بوتلیں رکھی ہوئی ہیں پوری قیمت پر، کوئی بندہ آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ 45 روپے کی بوتل ہے، بندہ کہتا ہے نہیں جی ٹھنڈی دیں، وہ کہتا ہے جی اگر ٹھنڈی لینی ہے تو فریزر کی بجلی کے پیسے ہم نے آپ سے لینے ہیں 5 روپے 50 کی ملے گی۔ تو یہ درست اور جائز ہے، ایسی قیمت بڑھانا جائز ہے کہ جس کے اوپر لوڈنگ کا خرچہ ہے، بجلی کا خرچہ ہے، ٹیکسز کا خرچہ ہے، تو آپ خریدنے والے کو بتا کر پیسے لے سکتے ہیں، بتائے بغیر موچھا نہیں پا سکتے۔ ہاں یہ جو ہے رسومات میں جب امام صدقہ کرتا ہے تو سکتے میں سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے مختلف انداز ہیں، کبھی آپ نے تیز پڑھا، کبھی توقف کیا، کبھی سکتہ کیا۔ تو سکتہ ہر نماز میں نہیں ہے، جب سکتہ کرے تب فاتحہ پڑھ لے، نہیں تو ساتھ ساتھ بھی پڑھ لے، پہلے پڑھ لے بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے فاتحہ پڑھنے کی کوئی جگہ متعین نہیں کی، کسی حدیث میں رسول اللہ نے مقتدی کو یہ نہیں کہا کہ سکتے میں فاتحہ پڑھو۔ یہ جماعت المسلمین والے جو آدھا منٹ دیتے ہیں ان سے پوچھیں بھئی آدھے منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر سکتے کے اندر فاتحہ پڑھنے کا کس نے کہا ہے؟ مقتدی کی قرات کی جگہ کا بیٹا تعین نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا، یہ ان کا ایک قیاس ہے جو انہوں نے خود کر کے دین کے اندر داخل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں او میرا پتر بات سمجھ، رسول اللہ نے ممبر کے اوپر بھی فرض نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے قرات کی، رکوع نیچے اتر کے کیا، پھر اوپر چڑھ گئے، پھر سجدہ نیچے۔ اب کوئی بندہ اس کو 5 نمازوں میں اختیار کر سکتا ہے؟ ایسے ہی رسول اللہ کی قرات، اب فجر کی نماز 100 آیتیں رسول اللہ پڑھتے تھے 60 سے لے کر 100 تک، اور جب سلام پھرتا تھا صحابی کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ فجر صادق کو 100 آیت پڑھ کر مجھے سلام پھیر کر بتائیں کہ پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ جلدی قرات کرتے تھے، تبھی فوراً تیزی سے پڑھتے تھے، اور کبھی آیت پر وقف کرتے تھے۔ تو قرات کی ساری حدیثوں کو جمع کریں تو پتہ چلے گا کہ کبھی سکتہ، کبھی تیزی، کبھی وقف، یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ ایک چیز نو پھڑ کے نواں فرقہ بنا دینا، امت نو سیاپے چ پا دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ صرف پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے تھے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ یہ تراویحیں پڑھاتے ہیں نا، ایک بندہ وہاں پر مکے میں گیا ہوا، تراویحیں نہ پڑھے حرم کے اماموں کے پیچھے، اور میں نے کہا دنیا کے اندر کریکی کے بھی بڑے بڑے لیول ہیں، اور تو نے لاکھوں لگائے ہیں اور ادھر آ کر ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا۔ میں اہل حدیث ہوں، میں نے کہا اہل حدیث کا ہے تو اے جی اندر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سنانی جی پڑھی جی بلا وجہ۔ میں نے صحیح مسلم کی حدیث نکال کر دی، 5 منٹ گم سم، اس کے بعد رونا شروع کر دیا، کہتا ہے میں نے تو بڑی نمازیں ضائع کی۔ بھائی بغیر ثنا کے قرات کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، سمجھ آئیے بات کی؟ ہاں سیم پر جو ہے ایڈوانس لینا پھر واپسی پہ زیادہ پیسے دینا سود نہیں ہے، کمپنی کا ایک نظام ہے، اس کے ملازمین ہیں ہزاروں، اس کے جو ہے نا وہ اینٹینے ہیں، ان کو چلانے کا ایک نظام ہے، ان پر ڈیزل تیل پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ جو ایس ایم ایس آتے اور جاتے ہیں ان پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ پاکستان کا جو ٹیلی فون ہے نا یہاں پہ اتنے کتی سوئی ہے کمپنیاں دی تے پتر سماں سستیاں، کیوں انہوں نے پتہ ہے بھائی مسلمانوں دے وچ زنا عام ہونا ہے، پیکج سستے دیو، نیٹ دے، فری واٹس ایپ، فری فیس بک، فری یوٹیوب، ساری رات فری، تے فائدہ کنے چکے ہے کڑیاں منڈیاں نے، کہ ڈاکٹراں نے فائدہ چکے ہے، ماسٹراں نے فائدہ چکے ہے، زانیاں نے فائدہ چکے ہے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں نیٹ، انٹرنیٹ، موبائل پاکستان میں سستے ہیں، فون نہیں سی ٹیکس لگنا چاہیے،
یہ 500,000 گنا ٹیکس 10 سال پہلے ہی لگ جانا چاہیے سی. غریب سے غریب گھر ہے, ایک غریب گھر ہے, ویڑا گلی نال 5 فٹ نیواں ہے, بیبے کول بھی موبائل ہے, بابے کول بھی ہے, منڈے کول بھی ہے, کڑی کول بھی ہے, 2.5-3 لاکھ. میں ایک دن اپنا گھر, حالے ساڈا مولویاں دا گھر ہے, گھر والا موبائل, اپنا موبائل, بھائی کا موبائل, بھابھی کا موبائل, پاپو کے میں کہ 5 لاکھ دیتے اسی سرے چڑھ گئے ہیں. عام جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا 15-20 لاکھ کے فون رکھے ہوئے ہیں. ہمارے دوست ہیں یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں, 5.5 لاکھ روپے کا فون, بیوی دا فون, یعنی جتنے بچے ہیں اتنے فون ہیں. آپ ہزاروں لاکھوں کو ضرب دیں, پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ قوم جو ہے غربت سے مر رہی ہے اور یہ قوم بیوقوفی سے مر رہی ہے. کار کھان نو کچھ نہیں, دھی نو دین نو کچھ نہیں, ماں نے لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہے تو لوگوں کے کولوں مانگتے پھرتے ہیں اساں بچی ویاہنی ہے, اساں آپریشن کرانا ہے. بھائی ماں دا آپریشن کرانا ہی تو یہ جڑا ڈیڈی ہے ویچ ہے ذرا, جڑا پیو چکی پھرنا ہے. اتنا لاکھوں کا مہنگا موبائل ہے اور استعمال کس لیے؟ پورن موویز دیکھتے ہیں, زنا کے لیے, ٹائم کے لیے, فلاں تھان تے مل ہے, فوٹواں کلیاں, سیلفیاں لینیاں, پھر ایسی ایڈے کالے لال سوئے تصویراں چ نظر آتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے مجھے پہچانا ہے, میں دیکھی جاؤں, کہتا میں آپ کا فیس بک پر فرینڈ ہوں, میں نے کئی دفعہ آپ سے مسائل پوچھے ہیں, اینجو نے کھول کے تو میں نے جواب دیتا ہے. وہ میں کہو فٹیا حال ہے ایدے ہوتے تو لال سو ہے, اونج تو کالا بہی مانا. یعنی یہ گناہ ہی گناہ, موبائل کے ساتھ گناہ ہی گناہ. ہم جیسے مولوی بندے جبرن گناہ میں ملوث ہیں. آپ اور میں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ موبائل کا ہم کتنا اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں, پتہ چل جائے. ہاں جی, صوفی ایسی بنے پھرنے ہیں. آپ صاحب بھائی سوال کر رہے ہیں, وہ سلام والی حدیث کا نمبر اور حدیث بتا دیں. کون سی؟ مسلم شریف کا نمبر نہیں یاد, لیکن مسلم شریف کے اندر حدیث ہے پکی ٹھٹھی. 1 منٹ جی. داڑھی نہ کٹانا, خط نہ کرانا سنت ہے. اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں خط کراؤ, داڑھی کٹاؤ, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس حوالے سے کئی دفعہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں کہ داڑھی جو ہے نا, یہ انسان کا جو جبڑا اور جبڑے کے اوپر جو رخسار ہے اس کے بال ہیں. جو کھوپڑی کے بال ہیں یہ داڑھی میں نہیں ہے. اگر کوئی کھوپڑی کے بال اتراتا ہے تو یہ اس نے داڑھی نہیں کٹوائی. ایسے گردن کے بال بھی داڑھی کے اندر شامل نہیں ہیں. باقی میری داڑھی سچی ہے اور بڑی داڑھی ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کٹاؤ تو آپ کوئی پابند نہیں ہے کہ آپ اس کی بات ضروری مانیں. اگر کوئی بندہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے تجاوز کرتا ہے, کمی کوتاہی کرتا ہے, تو پھر گناہ ہے. کم سے کم 1 مٹھ داڑھی ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ 1 مٹھ تھی. ہاں یہ حدیث ہے ماشاءاللہ اس کے. ہاں یہ حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 724. جزاک اللہ خیرہ. یہ آپ کے ماموں کا بیٹا ہے نا اس. ہاں چلو بٹ صاحب ہے. یہ بھی سنت کے مطابق باندھے. سر پہ کپڑا جب باندھنا ہے تو سنت کے مطابق باندھنا ہے, نہیں تو نہیں باندھنا, وگرنہ ٹوپی رکھیں. صحیح ہے. ہمارے استاد اور شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سنت کے مطابق باندھتے تھے. پیچھے 2 لاڑ ہوں سن پتر, ٹاٹا نہیں سن باندھے. پنجابی دے وچ ٹاٹا آندے نے جی, گول بن لو. نور پوری صاحب ان کے رومال کے پیچھے 2 لڑیں ہوتی تھی, ایک بڑی اور ایک چھوٹی. نماز ظہر اور عصر میں امام اپنی قرات کرتا ہے, پیچھے نماز پڑھنے والا اپنی قرات کرے گا. نہیں خاموش نہیں رہے گا. اسلام میں کتنی عمر کا بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اسلام میں جب نماز کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے 10 سال کا بچہ جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے. ہمارے بچے بڑے شرارتی ہیں, ان بچوں کو پہلی صف کے اندر بڑوں کے درمیان کھڑا کرنا چاہیے تاکہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں.
اگر آپ پیچھے بچوں کی صف بنائیں گے انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دینی ہے، تباہی پھیر کے رکھ دینی ہے۔ ہاں جی، جو صف میں کھڑے ہونے کے آداب جانتے نہیں ہیں ان کو تو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز بتاتے ہیں مطلب کی، مسجد کا ادب نہیں بتاتے۔ آپ جب مسجد کا ادب بتائیں گے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ شرارت نہیں کرنی، آواز اونچی نہیں کرنی، آپ بچوں کو 3-4 دفعہ موٹیویٹ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے شرارت نہیں کریں گے۔ بابے جڑے نے قیامت دیا نشانیاں نے، اللہ معاف کرے، ایسے بابے جن کا دل بچوں سے چڑھتا ہے نا، یہ بڑھاپے میں نمازی بنتے ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک بابا ہے جو بچوں سے بڑا چڑھتا ہے اور ایک بابا نہیں چڑھتا۔ میں نے ایک دن پوری جماعت کو مخاطب کیا، میں نے کہا یہ 2 بزرگ ہیں، ایک چڑھتا ہے اور ایک نہیں چڑھتا۔ جو چڑھتا ہے نا یہ بڑھاپے میں نمازی بنا ہے، اور شیطان نے کہا تو ٹھیکیدار اور عابد ہے، اور جو نہیں چڑھتا یہ شروع سے نمازی ہے۔ ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ بچوں کو لائیں، ان کو ادب آداب بتائیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے بچے آتے ہیں مسجد میں، میرے ساتھ آتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، ایک میرے دائیں کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں کھڑا ہوتا ہے، اور کبھی آواز نہیں، کبھی شور شرارت نہیں۔ آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ادب آداب سکھائیں، بالکل بھی بچے تنگ نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے آپ کے گھر ہم آتے ہیں، آپ کے بچے بڑے ادب والے ہیں، ان کو کون سا سیرپ پلایا ہے، کون سا دم کیا ہے، یہ چپس نہیں اٹھاتے، بسکٹ نہیں اٹھاتے، چھلانگے نہیں لگاتے۔ میں نے کہا بھائی بچے آپ کے ہمارے سوا برابر ہیں، میں یہ چیزیں زیادہ لے کر آیا ہوں اور کچن میں ان کو کھلا کر لایا ہوں۔ انہاں دا پائی رج پہلا مروا لے پھر یہ ڈرائنگ روم کے اندر آئے ہیں، وگرنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کئی بندے جو ہے نا، میں ایک دوست کے گھر میں گیا تو اس کا بچہ وہ میرے ساتھ پیار کرے، لاڈیاں کرے، تو میں نے خوش ہو کر نا اس کو 500 روپے کا نوٹ ایسے پکڑایا، کہتا ہے نہیں 500 کا نہ دینا، یہ بابا لے لیں گے، 100 روپے والا دے دے، وہ نہیں لیں گے۔ پھر میں نے اس دوست کو کہا آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اپنے بچوں کے، میں اور میری اہلیہ نے کبھی بچوں کے پیسے نہیں لیے۔ ہمارے بچوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے پیسوں کی زکوٰۃ دی ہے، سارا سال ان کے پیسے جوڑتے رہے، 1,00,000 1.5 لاکھ ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ دی ہے، پھر ان کو بچوں کے اوپر خرچ کر دیا، ان کو سائیکلیں لے دی، ان کو کھلونے لے دیے، جو جن چیز، یا ان کو زیورات لے دیے، کوئی یہ کانٹے کے ٹاپس وغیرہ جو سونے کے ہوتے ہیں، بچیوں کو یہ بنا دیے۔ تو اس لیے بچوں کے، اب کئی والدین بچوں کے پیسے بھی خود کھا جاتے ہیں، مائیں کھا جاتی ہیں، مہمان دے جان دا دے رہے چرٹا مارن کے بعد پیسے۔ تو مجھے کہنے لگا نہیں بڑا نوٹ نہ دینا، یہ میرے بابا نے لے لینا، تو 100 روپے دے دو، یہ نہیں لیتے، 100 میرے پاس نہیں۔ تو یہ ہاں بچے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ سب بھائی کا آنلائن سوال ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا مرد عورت کی کمائی کھا سکتا ہے؟ مرد جو ہے میاں بیوی اگر راضی ہوں، بیوی ٹیچر ہے، خامد بھی کام کرتا ہے، کسی کی تنخواہ تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے، دونوں کمپرومائز کر کے گھر چلاتے ہیں تو بالکل جائز اور درست ہے، کھا سکتا ہے۔ ایک بھائی کا آن لائن سوال ہے یار آن لائن کوئی جنسی سوال جو ہے نا، یہ جو جنسی سوال ہوتے ہیں ان سے کہے کہ الگ پوچھ لیا کریں، چھوٹے بچے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔